السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سب کے لیے آسانی عطا فرمائے، آمین۔ آج میری کلاس ای ایم ای میں ہے، تو یہاں پہ میں ای ایم ای پہنچ چکی ہوں۔ بدھ کو میری کلاس جو ہے یہ ہر بدھ کو ہوتی ہے ای ایم ای میں۔ یہ ایریا بڑا ہی خوبصورت ہے۔ چلو پھر کلاس میں ہی ملتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اخلاق و آداب میں آج ہم دیکھیں گے سنت پر عمل کرنا۔ انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے، اور جو عورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سنت کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جنت میں ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، یعنی اس پر عمل کیا اور لوگوں میں اس کو رائج کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب فرمائے، آمین۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ تمام صحابیات رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نیک بندیاں تھیں، اس لیے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر پابندی سے عمل کیا کرتی تھیں۔ کسی بھی حال میں کسی بھی سنت کو چھوڑنا انہیں ہرگز گوارا نہیں تھا، اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، شادی بیاہ، ہر وقت ہر کام میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ ابھی جو میں نے پڑھا اس کا حوالہ ہے کہ یہ جامع ترمذی العلم باب ما جاء فی الاخذ بسنہ کی روایت ہے۔ تو حوالہ یہ نمبر آگے لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس نمبر کو بھی۔ تو سنت پر عمل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں محبت رکھنی چاہیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور یہاں پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی ہے نا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ سنت کو زندہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ اس سنت پر عمل کرنا اس سنت کو زندہ کرنا ہوتا ہے۔ تو لوگوں میں بھی اس کو رائج کرنا چاہیے، یعنی بتانا چاہیے لوگوں کو بھی۔ تو اس نے گویا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کی، اور جس نے آپ نے فرمایا مجھ سے محبت کی تو وہ جنت میں آپ نے فرمایا میرے ساتھ ہوگا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے نا اس شخص کے لیے۔ تو اب ہم آگے دیکھیں گے کہ پہلی سنت جو ہے وہ کھانے کے آداب ہیں۔ سبق نمبر 1 ہے یہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 دسترخوان بچھانا۔ نمبر 2 کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ نمبر 3 کھانا شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنا۔ اچھا آپ یہ دیکھیں
کہ دسترخوان بچھانا. جب دسترخوان بچھائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نیچے زمین پر بیٹھ کر تو دسترخوان بچھا کر، اور کارپیٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی دسترخوان بچھا کر سب مل کر کھا سکتے ہیں کھانا. اور دوسرا یہ کہ ہاتھوں کو جب دھوتے ہیں نا تو ہاتھوں کو کسی چیز سے خشک پھر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جراثیم جو ہوتے ہیں نا وہ ہاتھوں سے دھونے کی وجہ سے پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں. اور پھر کھانا شروع کرنا چاہیے. کھانا شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے. اب کیا ہے کہ پہلے ہم نے دسترخوان بچھا دیا، ہم سب اکٹھے ہوئے. اکٹھا ہونا بھی ضروری ہے نا، ورنہ تو ٹائمنگز ایک ہوتی ہی نہیں ہے لوگوں کی. خاص طور پر ہمارے ہاں تو رمضان المبارک میں افطاری اور سحری کا جو ہے نا، سحری اور افطاری وہ ایک ہی ٹائم پر ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ایک ٹائمنگز ہیں مقرر ہیں. باقی میں ہے کہ ڈیلی روٹین جو ہے ہر ایک کی الگ ہوتی ہے. کوئی صبح جلدی اٹھتا ہے، کوئی دیر سے، کسی نے مطلب ناشتہ کیا، کسی نے نہیں کیا، کسی نے اپنی مرضی سے جو مرضی ہے بنا کر کھا لیا. تو یہ ہے. اب کھانا آگے رکھ کے پھر کیا کرنا ہے، پھر دعا پڑھنی ہے. دعا کیا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ و برکات اللہ. پڑھیے گا ایک دفعہ. بسم اللہ و برکات اللہ. ہاں، بسم اللہ و برکات اللہ. بسم اللہ و برکات اللہ. اب اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ کے نام اور اللہ کی برکت سے کھانا شروع کرتی ہوں. کھانے کے شروع میں دعا پڑھنا بھول جائیں تو یہ دعا پڑھیں. فرض کریں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، کھانا شروع کر دیا. ویسے تو نہیں بھولنی چاہیے، اگر بھول گئے جیسے بچے بھی بھول جاتے ہیں تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ. بسم اللہ اولہ و آخرہ. ہاں، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ و اول و آخرہ، نہ اولہ. اولہ و آخرہ. ہاں، ایک دفعہ پھر پڑھیں گے بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ میں کھانے کے شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا. اس نے کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی. جب آخری لقمہ کھانے لگا تو اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا. جب اس نے یہ پڑھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا. جب اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا سب اگل دیا. تو سنت طریقے کے مطابق ایک زانو یا دو زانو پر بیٹھنا چاہیے. یعنی کھانا کھاتے ہوئے بھی طریقہ کیا ہونا چاہیے بیٹھنے کا، کہ ایک زانو یا دو زانو پر بیٹھنا چاہیے. اور نمبر 2 اگلی چیز کیا ہے کہ یہاں ہم یوں دیکھیں گے نا، 3 چیزیں ہم نے پہلے دیکھی تھی نا، یہ چوتھی چیز ہے، چوتھا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد 5واں پوائنٹ کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا. پھر اگلا پوائنٹ ہے اپنے سامنے سے کھانا. اور دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ طریقہ رائج ہے کہ ہر ایک اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالتا ہے اور اپنے آگے رکھ کے کھاتا ہے. روٹی بھی الگ ہوتی ہے اور سالن بھی الگ. لیکن جیسے عربوں کے ہاں کھانا کھانے کا ایک طریقہ ہے نا، اور جیسے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، وہ کیا ہے کہ ایک ہی برتن میں سارا کھانا ہوتا تھا اور چاروں طرف لوگ بیٹھ جاتے تھے. اگر زیادہ لوگ ہیں تو گروپ بنا لیتے ہوتے ہیں، گروپس میں بیٹھتے ہیں، تو کھانا ایک ہی برتن میں ایک ہی تشت میں ہوتا ہے اور پھر چاروں طرف بیٹھ کر ہر کوئی اپنے سامنے سے کھاتا ہے. اسی لیے یہاں لکھا ہوا ہے نا کہ اپنے سامنے سے کھانا. یعنی اگر ہمارے سامنے بوٹی اچھی نہیں ہے تو ہم وہاں دوسری سائڈ سے بوٹی نکال کر کھا لیں. یوں نہیں ہے پلاؤ کھا رہے ہیں تو. ہاں ہاں ہاں، ابھی بھی یہی ہے، سفرہ بچھاتے ہیں، یہ ابھی بھی یہی ہے. وہ بچھا کے چاول رکھ کے سب کھا لیتے ہیں، سفرہ اٹھا لیں. ہاں بالکل، اور اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال لیتے. پلیٹیں وغیرہ کچھ. رمضان المبارک میں جب عمرہ میں نے بھی کیا نا، تو حرم میں ایسے ہوتا تھا کہ کھجوریں اور پانی وغیرہ ہوتا تھا اور دہی، اور اس کے ساتھ بریڈ بن وغیرہ چیزیں ہوتی تھی نا دہی کے ساتھ. مسالہ بھی بہت اچھا ہوتا تھا، دہی کے اندر جو ڈالنے والا ہوتا تھا نا وہ اسپیشل ہوتا ہے اور ملتا بھی وہیں مدینے سے ہی ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. میں وہاں سے لے کر آئی تھی، پھر بازار سے اسپیشل ایک شاپ تھی. ہاں، وہ پھر یہ تھا کہ وہاں پر آگے دسترخوان ایسے بچھا دیتے تھے. مسجد نبوی شریف میں اندر بھی ہوتے تھے نا، ورنہ تو حرم پاک میں یعنی مکہ معظمہ میں باہر تو ہوتے ہیں نا، لیکن اندر صرف کھجور اور آب زمزم بس.
تو وہاں پر مسجد نبوی شریف میں کھجوروں کے ساتھ پانی بھی اور ساتھ میں یہ بن اور دہی بھی اندر بھی یہی میں بتا رہی ہوں اندر سب کو دیتے اس کو دکا کہتے ہیں اندر دکا کہتے ہیں اس کو جی. تو وہ وہاں پر آگے بچھا دیتے تھیں. خواتین تھیں مدینہ کی خواتین بھی آتی تھیں اسپیشل، وہ افطاری کروانے کے لیے آتی تھیں نا، تو ان کے ساتھ ان کی خادمائیں بھی ہوتی تھیں، تو وہ آ کر سب کے سامنے ایسے رکھتی چلی جاتی تھیں. اور جب کھا لیا جاتا تھا تو وہ ہر چیز ساتھ میں، یعنی جو برتن ہوتے تھے نا، چونکہ ڈسپوزیبل ہوتے تھے وہ سارے برتن، تو وہ ان کا دسترخوان بھی ڈسپوزیبل ہی ہوتا تھا، اٹھا کے اکٹھا کر کے لے گئے. تو وہ بھی اتنا اچھا یعنی ہوتا تھا، اگر ہم بچھا کر کھائیں تو اچھا تھا. لیکن صفائی اور اس چیز کا نفاست کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے حرم پاک میں. اور آپ دیکھتے ہیں کیسے صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا حرم پاک کی. خانہ کعبہ کو دیکھیں، مطاف میں لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں لاکھوں کے قریب، لیکن وہ آتے ہیں نا صفائی کرنے والے تو منٹوں میں کر لیتے ہیں. ان کو ایسے طریقے آئے ہوئے ہیں نا. تو صفائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے نا اسلام میں. اور اگلی چیز ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا، یعنی اگر ہم کھا رہے ہیں پلاؤ چاول یا اس طرح کی چیز، تو ہم نے ہاتھ سے اگر کھانا ہے، چمچ سے نہیں، چمچ سے بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن فرض کریں چمچ نہیں ہے موجود تو ہم نے کھانا ہے تو 3 انگلیوں سے کھانا ہے. ٹھیک ہے. 3 انگلیاں کون سی؟ یہ والی 3 انگلیاں ہوتی ہیں، یوں یہ چمچ بن جاتی ہیں نا. انگوٹھے کے اور جو چھوٹی انگلی ہے ان کے درمیان والی 3 انگلیاں، ان سے کھانا ہے. اور اگلی چیز ہے، نہیں وہ مشکل ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، پھر ہو سکتا ہے یہ انگوٹھا بھی ساتھ ہو، یعنی جس طرح بھی ہے آسانی لگے کسی کو تو وہ اس کے ساتھ کھا سکتا ہے. انگوٹھا اور 2 انگلیاں بھی ہو سکتی ہیں. ہاں، انگوٹھا اور 2 انگلیاں بھی ہو سکتی ہیں. ہاں، انگوٹھے کے ساتھ والی ایک شہادت کی انگلی، ایک اس کے ساتھ والی انگلی. جی یہ 3 بنتی ہیں، یہ انگوٹھا اور کتنا چھوٹا آئے گا نا میم، اسی لیے تو پھر چھوٹے چمچ اتنا آئے گا. جی. اور آگے دیکھیں کہ 3 انگلیوں سے کھانا، اور پھر اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا. یہ کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے. اور پھر ہے پلیٹ کو انگلی سے چاٹ کر صاف کرنا، پلیٹ میں کھانا نہ بچانا، انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا. تو پلیٹ میں فرض کریں کوئی چیز بچ گئی ہے تو ہم یہ سوچیں کہ کوئی بات نہیں دھل تو جائے گی نا. تو یہ سنت مبارکہ کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں بچانا چاہیے، کیونکہ آخری جو لقمہ ہوتا ہے نا اس میں برکت ہوتی ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کھانا کچھ کھا لیتے ہیں کچھ لوگ، اور پھر تھوڑا سا چھوڑ کے کہتے ہیں کہ آپ ذرا کھا رہے ہیں تو ہمارے والا بھی ذرا پلیٹ ہماری صاف کر دینا، ہمیں اتنی بھوک تھی. تو جتنی بھوک ہے اتنا ہی ڈالنا چاہیے. تو آخری لقمے میں برکت ہوتی ہے، برکت نہیں چھوڑنی چاہیے. اور پھر ہے کہ ٹیک لگا کر نہ کھانا، بیٹھ کر کھانا ہے، ٹیک لگا کر نہیں کھانا، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی ٹیک لگا کر نہیں کھایا کچھ بھی. اور کھانے میں عیب نہ نکالنا. جیسا بھی کھانا ہے نا، اس کو اگر پسند نہیں ہے کسی کو کھانا تو وہ چھوڑ دے، لیکن عیب نہ نکالے کہ یہ تو مجھے پسند نہیں ہے، یہ سبزی، یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ کیا آج آپ نے پکا دیا، ہمارا دل تو کر رہا تھا فلاں چیز کھانے کو. تو کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہیں نکالتے، پسند آتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے تھے. تو ہمیں بھی پسند آئے تو کھا لیں، لیکن کچھ بولنا نہیں ہے، کیونکہ کھانے کے سامنے جب بولا جاتا ہے کھانے کو بھی پتہ چلتا ہے، کھانا بھی ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یعنی اس کے سامنے عیب نکالے جائیں گے تو مزید عیب دار ہو جائے گا نا کھانا تو. اور اگلی چیز ہے بہت زیادہ گرم نہ کھانا. ہمیں پسند ہی بہت زیادہ گرم ہے، تھوڑا سا کچھ ٹھنڈا ہو جائے ہم کہتے ہیں اوون میں گرم کر لیتے ہیں، ہے نا، ایسے ہے نا. کیونکہ گرم اگر کھانا ہے نا تو پھر زیادہ ہی کھایا جاتا ہے، روٹین سے زیادہ دل کرتا ہے نا اور کھائیں، گرم گرم کھائیں اور کھائیں. تو اسی لیے بہت زیادہ گرم نہیں کھانا. اور ہو سکتا ہے اور بھی وجوہات ہوں نا، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ سنت مبارکہ کیا ہے، بس اور کچھ نہیں سوچنا. اگلی چیز ہے کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. یہ بھی سنت مبارکہ ہے. بہت سارے لوگوں کو اس کا نہیں پتہ ہوتا کہ کھانا کھا لیا تو ہاتھ بھی دھونے کا ہوتا ہے پھر بھی، لیکن ہاتھوں کو چونکہ لگ جاتا ہے نا تو کلی کرنا جو ہے یہ اتنا زیادہ اہم نہیں سمجھا جاتا.
کھا کر ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. اور اگلی چیز ہے کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں کہ الحمدللہ الذی، پڑھیے گا الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی اطعمنا اطعمنا وسقانا وسقانا وجعلنا وجعلنا مسلمین. مسلمین. الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی اطعمنا اطعمنا وسقانا وسقانا وجعلنا وجعلنا مسلمین. مسلمین. الحمدللہ الذی اطعمنا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وسقانا وجعلنا من المسلمین. وجعلنا مسلمین. اچھا وہاں یہاں پر منل نہیں ہے لیکن منل بھی ہوتا ہے کہیں پر نا. وجعلنا من المسلمین تو وجعلنا مسلمین. اگلی بات اب دیکھیں گے ٹرانسلیشن اس کی، ترجمہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. تو یہاں آگے دیکھیں گے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جائز نہیں ہے. دیکھیں لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے کہ اتنے پیسے ہوں ان کو کہ ہمارے برتن سونے چاندی کے ہونے چاہیے، ہوتے بھی ہیں نا، عرب میں شیخوں کے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو شاید ہوتے ہوں گے تو لوگ چھپاتے ہیں پیسے کو، ظاہر نہیں کرتے ابھی آج کے دور میں بھی. ہاں تو اب یہاں دیکھیں مسئلہ ہے یہاں پر نا کہ اگر فرض کریں کسی نے سوال کھانے جو ہے وہ سونے چاندی کے پلیٹوں میں کھانا کھایا جا سکتا ہے، تو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جائز نہیں، ناجائز ہے. تو یہ حوالہ جات ہیں، آگے سے یہ دیکھیں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحیح بخاری دیکھیں بار بار ہے، سنن ابی داؤد اور پھر آگے ہے مجمع الزوائد. ٹھیک ہے یہ بکس ہیں، آپ دیکھ لیجئے. اس میں میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا نا، اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے یعنی یہ کوئی بھی بات جو ہے وہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، ان کتابوں میں جو بھی باتیں تھیں تو وہ یہاں پر تھیں. اب یہ سبق نمبر 1 تھا ہمارا سنت مبارکہ کے بارے میں، کھانے کے آداب. پھر اگلا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب کلاس کے بعد میں جا رہی ہوں واپس بحریہ ٹاؤن کی طرف. LDA سے آج میں آئی تھی. شام کا وقت ہو گیا ہے، سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا ہے، ہلکی سی بس اس کی لالی باقی رہتی ہے، تھوڑی دیر تک اندھیرا بھی ہو جائے گا بس جاتے جاتے. اور میرے سامنے ایک تو پہلے ہی گایوں اور بھینسوں کا گلہ گزرا ہے. یہ ایسا سپیڈ بریکر ہے کہ جس پہ رکے بغیر ہم گزر بھی نہیں سکتے. مغرب کی اذان کی آواز بھی آ رہی ہے. یہاں پہ دار ارقم ایک اسکول ہے. اور اسی روڈ کے لیفٹ پہ جائیں تو ڈیفینس روڈ آتی ہے. یہاں سے اگر ہم لیفٹ کو ہو جائیں نا اس طرف تو ڈیفینس روڈ آتی ہے اور اسی پہ کامسیٹس یونیورسٹی بھی ہے.
سے میں کینال روڈ کی طرف مڑ گئی تھی، وہاں سے پھر شاہ کام چوک سے ہوتے ہوئے میں پھر اپنے گھر جاؤں گی۔ یہ دیکھیں اندھیرا کتنا زیادہ ہو رہا ہے۔ ابھی تو میں واپس آئی ہوں، ابھی تو میں واپس آئی ہوں۔ کیا دکھاتی ہوں بابا، ادھر آؤ، گاڑی تو بند کرنے دو۔ یہ دیکھو گلابی۔ ہائی بان اماں کیا اماں کہاں ہے؟ اماں نے تو فون اٹھایا ہوا ہے، اذہان کو دکھا رہی ہوں۔